بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلانے کا ارادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مساجد کے منتظمین اور مسجدوں سے وابستہ نمازی حضرات اس کے مخاطب ہیں، اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ تمام مسجدوں کے انتظامیہ سے وابستہ ذمہ داران اور مسجدوں کے ساتھ نماز کا تعلق رکھنے والے مصلیان اور عام مسلمان بڑی اہمیت کے ساتھ اس وقت کی اس گزارش کو سنیں۔ حضرات، ہماری مسجدیں آباد ہیں، یہ تبھی آباد ہیں کہ جب نمازیں بھی قائم ہوں اور نمازوں کو قائم کرانے والے ائمہ حضرات بھی موجود ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے اماموں کی عظمتیں اور ان کی فضیلتیں اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے، دوسری طرف سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں مسجدوں میں امام مہیا نہیں ہوں گے، اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اماموں کی ناقدریاں ہوں گی، لوگ دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مسجدیں عالیشان بنائی جائیں گی، مگر چونکہ اماموں کی ناقدری ہو رہی ہوگی لہٰذا مسجدیں بغیر اماموں کے خالی رہیں گی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور امامت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، سیاتی علی الناس زمان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے، مگر ان کے امام نہیں ملے گا۔ امام نہ ملنے کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ اماموں کی ناقدریاں ہو رہی ہوں گی، لہٰذا لوگ امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنے روزگار کے لیے لوگ دوسرے ذرائع اختیار کریں گے، اور اس لیے مسجدیں بغیر اماموں کے رہیں گی۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کی صورتحال بعض جگہ ایسی ہی پائی گئی کہ اماموں کی بہت زیادہ ناقدری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امام اندر اندر ہی کڑتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم امامت پہ پھنس گئے تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیں گے جس کے بعد ان کو امامت کرنی پڑے، وہ بھی اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلانے کا شوق رکھتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو دنیاوی روزگار ملے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ مسجدوں میں امام نہیں مل رہا ہے، مسجد کے منتظمین اعلان پر اعلان کر رہے ہیں، لیکن معیاری امام کو ایسا امام بھی نہیں ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کم نماز ادا ہو جائے۔ اس صورتحال میں مسجد کے تمام انتظامیہ سے براہ راست بڑی دردمندی کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے، اور مسجد کے نمازیوں سے بڑی فکر مندی کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنے اماموں کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجدوں کی تعمیر میں تو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مگر اماموں کی ناقدریاں ہو رہی ہیں، نہ ان کی تنخواہیں معقول ہیں، نہ تنخواہیں وقت پر دی جا رہی ہیں، نہ ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جا رہا ہے، نہ ان کو رہن سہن کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، نہ ان کے ساتھ رویے اچھے برتے جا رہے ہیں، نہ ان کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے، ان کی دل شکنیاں ہو رہی ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی عالیشان مسجدیں بغیر اماموں کے رہیں گی، اور یا پھر ایسے افراد امامت کے منصب پر قائم کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جو امامت کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ بھی مجبور ہوں گے کہ جب اچھا امام نہیں مل رہا ہے تو اسی کو نبھا لیں، اور وہ مجبور ہوگا اس لیے کہ کوئی دوسرا کام اس کو ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو چلو امامت ہی کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا امامت کا ادارہ بے صلاحیت افراد کے آنے کی وجہ سے اور انتظامیہ کے صحیح انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے امامت کا ادارہ ایسے آدمیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو امامت کا حق ادا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد عام مسلمان کہیں گے آج کے ہمارے امام ایسے ہیں، نہ ان کا پڑھنا صحیح ہے، نہ ان کے اخلاق صحیح ہیں، نہ ان کا کردار درست ہے، نہ ان کا علم مضبوط ہے، نہ ان کے اندر تقویٰ ہے،
اور اس صورتحال کے پیدا کرنے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ بہت ساری مسجدوں کی صورتحال یہی ہے کہ ایسے حضرات امامت کے منصب پر ہیں جن کا پڑھنا بھی صحیح نہیں، ایسے حضرات امامت کے منصب پر ہیں جن کا کردار بھی اچھا نہیں، ایسے افراد امامت کر رہے ہیں جو گناہ کبیرہ کا شکار ہیں، جن کا حلیہ صحیح نہیں، جن کے شکل و صورت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جو شرعی احکام پر پوری طرح عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی امامت پر فائز ہیں اور لوگ بھی انہیں کو غنیمت سمجھ کر کے چلا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی نمازیں مکروہ ہوتی ہیں جب ایسا شخص امامت کے منصب پر فائز کیا جائے جس کے اندر امامت کے لازمی شرائط اور اوصاف نہ ہوں، تو یقیناً ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اب اس صورتحال میں پہلی درخواست مسجد کے ہر مسجد کے انتظامیہ سے ہے کہ آپ اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں اور ان کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہیں دیں، ان کو اچھی سے اچھی سہولیات مہیا کریں، ان کے ساتھ ادب و محبت کا رویہ برتیں، ان کے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے کی بھی توجہ رکھیں، یعنی یہاں سے تمام سہولیات انہیں دیں اور اس کے بعد پھر ان سے پورا کام لیں، نمازوں کا اہتمام صحیح طرح سے کروائیں، مسجد میں مکاتب ان کے ذریعے سے چلوائیں، محلے کے اندر نکاح پڑھنا ہو، جنازہ پڑھنا ہو، ان کاموں کے لیے امام صاحب کو چاہیے کہ تیاری کرے اور طریقہ سیکھے اور اس کے بعد پھر محلے کی ضروریات پوری کرے۔ کم سے کم 2 کام تو ہر امام کو کرنے چاہیے، ایک ہے مسجدوں کی نمازیں ٹھیک طرح سے پڑھنا پڑھانے کا انتظام، اور دوسرے مسجد کے ساتھ مکتب کا انتظام جو محلے کے بچوں کو قرآن اور دین کی بنیادی تعلیم دینے کا مکلف بنے۔ ساتھ میں اگر جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہو تو ٹھیک طرح سے تیاری کر کے، موضوعات کا صحیح انتخاب کر کے، ایسا موضوع جس کی آج کے معاشرے کو ضرورت ہے، عقائد کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرتی امور کے اعتبار سے، اور طرح طرح کی جو خرابیاں امت کے اندر آ رہی ہیں اور مختلف طبقات میں اندر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کو موضوع بنا کر کے بہت میٹھے انداز میں، دردمندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، طنز و تشنیع کے بغیر امت کو مخاطب بنائیں اور موضوع کے دائرے کے اندر رہ کر کے غیر مفید باتوں کو ترک کر دیں اور اس طرح سے امت کو خطاب کریں۔ مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے اگر اماموں کو معقول سہولیات مہیا نہیں کی گئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو امامت کے منصب پر ہیں وہ کڑتے ہوئے دل کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، مجبور ہو کر کے امامت کرتا رہے گا اور اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج جب ہمارے مسجد کے منتظمین بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں میں پینلنگیں بھی کر رہے ہیں، نیچے عالیشان قالین بھی بچھا رہے ہیں، مسجد کے اندر AC بھی لگا رہے ہیں، نئے نئے کلر بھی کر رہے ہیں، بہت قیمتی ممبر اور ممبروں کے ساتھ پھر جائے نمازیں بچھائی جا رہی ہیں، جیسے یہ ظاہری انتظامات کرتے ہیں، ان ظاہری انتظامات سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے امام کا انتظام کریں اور ان کو معقول تنخواہیں دیں اور تڑپا کر کے تنخواہیں نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اپنا محکوم سمجھیں اور نوکروں کی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، جیسا کہ بعض جگہ پایا گیا۔ چنانچہ ایسا بھی سنا گیا اور بہت ہی قابل اعتماد اماموں کے ذریعے سے بات ہم نے سنی کہ انہوں نے کہا فلاں امام صاحب تھے اور وہ فلاں مسجد میں امامت کر رہے تھے، بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہاں ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی اور تنخواہیں بھی بہت کم تھی اور وہ بھی وقت پر نہیں دی جا رہی تھی۔ وہ آخر میں تنگ آ کر کے جب مطالبہ کرتے تھے تو مسجد کے منتظمین کی طرف سے ان کے ساتھ توہین کا رویہ برتا جاتا تھا۔ اس نے امامت چھوڑ دی اور اب وہ کہیں کسی ریڑے پر جا کر کے سبزیاں بیچ رہے ہیں اور وہ اپنی داڑھی بھی انہوں نے صاف کر دی ہے، اور اس طرح سے گویا اب ان کی اپنی نمازیں بھی باقی نہیں رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کمی اس امام صاحب کی ہو کہ جس نے معمولی سے مشکلات کے بنا پر امامت جیسے منصب کو چھوڑ دیا، مگر بہرحال وہ مسجد کے منتظمین بھی بری نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایسے ماحول اس کے لیے پیدا کر دیا کہ وہ امام مجبور ہو کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں اب اس کی امامت ہے، اس کی نمازیں ہیں۔ بہرحال میں مکرر درخواست کروں گا مسجد کے تمام انتظامیہ کے لوگ ذمہ داری محسوس کریں کہ وہ مسجدوں کی پینلنگ کا اور مسجدوں کے عمدہ قالینوں کا اور مسجد میں AC لگانے کا جتنا فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کریں اپنی اماموں کا، ورنہ ایسا نہ ہو آپ کی عالیشان مسجدیں اور بڑی سہولیات و فیسلٹیز والی مسجدیں ہوں گی، مگر جب نماز پڑھنے کا وقت آئے گا تو ایسا امام ہوگا کہ جس کی قرات صحیح نہیں، جس کا حلیہ صحیح نہیں، جس کی معلومات صحیح نہیں، جس کا علم پختہ نہیں، تو جس کام کے لیے ہو رہا تھا وہ کام ہی ناقص ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلے ترجیح دیں، اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں،
इमामत के मनसब के साथ ऐसा रवैया बरतें कि लोगों को लगे कि इमामत का मनसब बड़ा मुअज़्ज़ज़ मनसब है, और शौक़ के साथ लोग इमामत के मनसब को कबूल करें, और यहाँ से भी उनके साथ रवैया एहतराम का हो, ताज़ीम का हो, मोहब्बत का हो, शफ़क़तों का हो, और दिलदारी का हो, खबरगिरी का हो, और उनके अंदर के हालात तक कि उनकी ज़रूरियात पूरा करने की फ़िक्र करें। ये पूरे महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है, और महल्ले वालों में से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नमाजियों की है, और उन नमाजियों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी मस्जिद की इंतज़ामिया की है। और अगर इसमें सुधार नहीं आया तो नौबत यहाँ तक आ सकती है कि मस्जिदें आलीशान होंगी, इमाम मुहैया नहीं होंगे। मस्जिदें आलीशान होंगी और गाँवों से अपीलें की जा रही होंगी कि मस्जिद के लिए इंतज़ाम है। तो आज भी हम अपनी सोसाइटी में अखबारों में देखते हैं, एक इमाम साहब की ज़रूरत है, इन औसाफ का हामिल इमाम चाहिए, मगर वो इमाम ही नहीं मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि ये दरख्वास्त मस्जिद के मुंतज़मीन के गोश गुजार हो जाए, और वो इसको मोहब्बत की ज़ुबान, मोहब्बत के कानों से सुने और फ़िक्रमंदी के साथ अपना रवैया ठीक करें। ऐसी मस्जिदें भी हैं जहाँ के मुंतज़मीन बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, लेकिन अपनी इमामों, जो इमाम उनकी उम्रों में उनके बेटों के बराबर हैं, ऐसा एहतराम देखा गया कि आदमी हैरान होता है। वो इमाम भी बेचारा उस शख्स के एहतराम की बिना पर सर नीचे झुकाता था, और वो मुंतज़मीन बावजूद के बहुत ऊँचे तबके के लोग, ऊंची सोसाइटियों के लोग, ऊंचे दर्जे के अफसर रहे हैं, और अब वो रिटायर हो गए हैं, या दूसरे माली एतबार से वो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन इमाम का एहतराम इतना करते हैं कि जिसकी वजह से इमाम भी उन्नत का मिन्नत गुजार है। और वो ये कहते हैं कि हम अपने घर में खाना बाद में खाएंगे, पहले इमाम साहब की फ़िक्र करेंगे, हम अपने घर की ज़रूरियात बाद में पूरी करेंगे पहले। वो मस्जिद के नमाजी कि जो रिचार्जों पर सैकड़ों रुपए एक एक दिन में खर्च करते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए 100 रुपये माहाना या 200 रुपये माहाना देना भी उनको भारी हो रहा है। इसके नतीजे में सूरत हाल क्या होगी? आगे आलीशान बिल्डिंगों वाली मस्जिदें इमामत और नमाजों और इबादत के अहबाब से खाली होंगी। बहरहाल इमामों की जिम्मेदारी है कि वह कम से कम 3 काम करें। बेहतरीन तरह से नमाजें पढ़ें, कुरान दुरुस्त करें, सही तौर पर तिलावत करें। अगर जुमा पढ़ाने का मौका मिल रहा हो तो बहुत उम्दा से उम्दा मज़ामीन का इंतखाब करके पूरी तैयारी करके खिताब करें, और मकतब चलाएं, और महल्ले के अंदर निकाह पढ़ना हो, जनाजा पढ़ना हो, ताज़ियत के मजालिस हों, उनमें जो इस्लामी अहकाम हैं उन इस्लामी अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और मस्जिद के मुंतज़मीन, मस्जिद के नमाजी और आम महल्ले के मुसलमानों को चाहिए कि अपने इस मुक़द्दस तरीन इदारे के अफराद का बहुत ज़्यादा एहतराम भी करें, शफ़क़त भी करें, ज़रूरियात भी पूरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहें दें, तमाम सहूलियात मुहैया करें। और अगर उनके घर में मुश्किलात आ रही है, मगर मसलन किसी इमाम साहब की अहलिया बीमार हो गई, या इमाम साहब के बच्चे का कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया और उसको लंबा इलाज करना पड़ रहा है, इस तरह के नागहानी परेशान को मुसीबतों में पूरा महल्ला खड़ा हो जाना चाहिए, और अपने इमामों की माली मुआवनत की जानी चाहिए, ताकि इमाम ये समझें कि जिस मनसब से हम वाबस्ता है, इस मनसब का एहतराम हर ईमान वाले के दिल में है। अल्लाह करे ये गुजारिशात जिसमें कदर तलखी आ गई हमारे मस्जिद के मुंतज़मीन के गोश गुजार हों, और उनका रवैया अच्छे से अच्छा हो, और अगर रवैया बहुत अच्छा है तो उनकी खिदमत में हदिया तहसीन है। अल्लाह जल्ल शानुहु तल्ख़ कलामी से महफूज फरमाएँ, और बात सही ढंग से कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ, और सुनने वालों का मिजाज दुरुस्त से दुरुस्त और बेहतर से बेहतर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।